آسٹریلوی شہر سڈنی کے ساحل پر 2 روز قبل ہونے والے حملے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ملزمان کی بھارتی شہریت کی بھی تصدیق ہو گئی ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ نے آسٹریلوی حکام سے رابطہ کر کے تمام واقعے میں تعاون کا یقین دلا دیا۔ پاکستان کو سڈنی حملے سے جوڑنے کی کوشش خود بھارت کے لیے مشکل بن گئی۔ بھارتی پولیس نے تسلیم کر لیا کہ حملہ آور ساجد اکرم بھارتی شہری تھا۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق تلنگانہ پولیس نے اپنے بیان میں بتایا کہ 50 سالہ ساجد اکرم کا آبائی تعلق حیدرآباد دکن سے تھا۔ حملے کے وقت ساجد اکرم پولیس کی جوابی کارروائی میں جائے وقوع پر ہی مارا گیا تھا، جبکہ اس کے بیٹے نوید اکرم کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ عینی شاہد نے بتایا کہ حملہ آور نے لوگوں کو چلا کر بھاگنے کا کہا، مگر کوئی اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ عینی شاہد نے بتایا کہ اس نے حملہ آور کو گاڑی سے نکلتے دیکھا، اسے لگا کہ وہ ٹھوکر کھا کر گر گیا ہے اور بے ساکھیاں اٹھا رہا ہے، لیکن اس نے بڑی بندوق نکالی اور فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس کے مطابق حملہ آور باپ اور بیٹے نے اپنی پلاننگ سے ماں کو بھی لا علم رکھا تھا۔ کارروائی سے پہلے گھر سے 20 کلومیٹر دور جگہ کرائے پر لی اور ماں کو مچھلی کے شکار پر جانے کا بتایا تھا۔ بھارتی پولیس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ بھارت میں ساجد اکرم کے خاندان کو اس کے انتہا پسند نظریات کا علم نہیں تھا۔ حملہ آور کا تلنگانہ میں کسی دہشت گرد تنظیم یا گروہ سے تعلق نہیں تھا۔ ساجد اکرم 1998 میں آسٹریلیا منتقل ہونے کے بعد 6 بار بھارت آیا۔ پولیس نے دعویٰ کیا کہ یہ تمام دورے نجی نوعیت کے تھے۔ پاکستان مخالف پروپیگنڈا بے نقاب ہونے کے بعد بھارتی میڈیا بھی حملہ آور کا تعلق بھارت سے ہونے کا اعتراف کرنے لگا۔ بھارتی میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے معاملے پر بھارتی ہم منصب جے شنکر سے رابطہ کیا، جس پر بھارتی وزیر خارجہ نے تفتیش میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اس سے قبل فلپائن امیگریشن نے انکشاف کیا کہ سڈنی بیچ حملہ آور بھارتی پاسپورٹ پر ہی جوان بیٹے کے ساتھ فلپائن آیا اور ایک جزیرے پر اسلحہ چلانے کی فوجی طرز کی ٹریننگ حاصل کی۔ فلپائنی حکام کے مطابق 50 سالہ ساجد اکرم اور 24 سالہ نوید اکرم 1 نومبر کو سڈنی سے فلپائن پہنچے اور 28 نومبر کو واپس آسٹریلیا روانہ ہوئے۔